آج ہم ایک بہت اہم اور شاید کچھ پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اور ہماری خوشی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی، اور خاص طور پر ایک چیز جسے مواد میں مقابلے کا جال کہا گیا ہے، اس پر غور کریں گے۔ اچھا، مقابلے کا جال۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ کیسے دوسروں کی آن لائن زندگیاں دیکھ کر نا ہم اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف وقت گزاری نہیں ہے، مطلب ہر دفعہ جب ہم سکرول کرتے ہیں تو شاید انجانے میں ہم اپنی خوشی کم کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسروں کی وہ جو چمکتی دمکتی احتیاط سے چنی ہوئی جھلکیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی روزمرہ کی اصلی زندگی کمتر لگنے لگتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ بنیادی خیال یہی ہے نا کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک خوش ہوتا ہے، ہاں۔ جب تک وہ انسٹاگرام کھول کر کسی اور کی کامیابی نہ دیکھ لے۔ مثال کے طور پر کسی کی نئی گاڑی یا وہ بظاہر پرفیکٹ چھٹیوں کی تصویریں، جی ہاں۔ اور اچانک لگتا ہے کہ اپنی محنت سے کمائی چیزیں بھی وہ کافی نہیں ہیں۔ بالکل ناکافی۔ اور مواد اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ جو آن لائن نظر آتا ہے نا، یہ اکثر پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ اچھا۔ یہ ایک بہت کیا کہتے ہیں احتیاط سے بنائی گئی تصویر ہے، ایک سراب کی طرح جو ہمارا اصل ذہنی سکون چھین سکتا ہے۔ سراب، یہ لفظ بہت مناسب ہے۔ اور معاشرہ بھی ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمیں ایک خاص طرز زندگی کی طرف دھکیلتا ہے، لاشعوری طور پر۔ کامیابی کا ایک خاص معیار، ہر وقت پرفیکٹ نظر آنا۔ یہ دباؤ بہت زیادہ ہے، اور اسی نقطے پر مواد میں ایک شعر بھی ہے، بڑا خوبصورت۔ جی؟ وہ پوسٹ جو تمہیں حسد میں مبتلا کرتی ہے، شاید وہ خود بھی ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن تم نے اسے آئیڈیل بنا لیا اور خود کو کمتر محسوس کیا۔ واہ، یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے نا؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ اور یہی تو وہ اصل جال ہے، اپنی قدر کا پیمانہ دوسروں کی تصویروں سے ماپنا۔ ہاں۔ اور وہ تصویریں، جیسا کہ مواد بتاتا ہے، ہو سکتا ہے ایڈیٹڈ ہوں، سٹیجڈ ہوں، یا کبھی کبھی تو بالکل جعلی ہوں۔ تو یہ موازنہ پھر کرتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ موازنہ اصل میں ہماری انفرادیت چھین لیتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ نقل میں بدل جاتی ہے۔ اوہو۔ اصلیت وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے، اور خود اعتمادی وہ گھبراہٹ میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو بہت نقصان دہ ہے، لیکن مواد میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ مکمل ہے، منفرد ہے۔ بالکل، ہر ایک کا اپنا سفر ہے، حقیقی سفر۔ خوشی دوسروں کی زندگی کی جھلکیاں دیکھ کر جلنے میں نہیں ہے، تو پھر کس چیز میں ہے؟ اپنی ذات کو، اپنی نعمتوں کو سراہنے میں ہے۔ اپنی قدر کے لیے ہمیں وہ فائر ایموجی خواہا یا ماشاءاللہ کامنٹس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح کہا، لائکس اور کامنٹس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جی نہیں۔ اچھا، تو اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے پھر؟ مواد کیا کہتا ہے؟ مواد کچھ بہت عملی حل بتاتا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم، موازنہ بند کریں، شعوری طور پر کوشش کریں۔ یہ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے یقین سے جڑیں، اپنے باطن سے جوڑنا۔ ٹھیک۔ تیسرا، یہ جو ڈیجیٹل شور ہے نا، جو ذہنی سکون خراب کرتا ہے، اسے ان فالو کریں۔ یعنی اپنی فیڈ کو صاف کریں۔ جی، اپنا راستہ خود بنائیں، اور کسی کی لائک کا انتظار کیے بغیر خود کو وہ اہمیت دیں جس کے آپ مستحق ہیں۔ اور اسی حوالے سے مواد میں قرآن کا حوالہ بھی ہے، سورہ طٰہٰ آیت 131۔ جی، وہ آیت بہت کلیدی ہے۔ اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ بڑھاؤ جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے طور پر دے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف ایک مذہبی نصیحت نہیں، یہ آج کے ڈیجیٹل دور کے لیے ذہنی صحت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ آیت بالکل اسی مسئلے کی جڑ پر بات کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اسے چھوڑ کر دوسروں کی ظاہری چمک دھمک پر نظر نہ رکھیں۔ تو مواد کا پیغام یہی ہے کہ اصل خوشی اسکرین پر نہیں ملتی۔ نہیں ملتی، وہ دل کے سکون میں ہے۔ قدر لائکس گننے میں نہیں، بلکہ زندہ رہنے میں، سانس لینے میں، خواب دیکھنے میں اور اپنے آپ پر یقین رکھنے میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری اصل قدر ہماری اندرونی روشنی سے ہے، ہماری خود آگاہی سے، نہ کہ سوشل میڈیا کی توثیق سے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے مواد ایک آخری نقطہ چھوڑتا ہے سوچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ موازنہ وضاحت کو ختم کر دیتا ہے، اور وضاحت کے بغیر آپ جعلی فلٹرز کی دنیا میں صرف ایک پیروکار ہیں۔ موازنہ وضاحت کو ختم کر دیتا ہے۔ جی، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ وضاحت
یعنی اپنی حقیقت اور اپنی قدر کو صاف صاف دیکھنا، اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، خاص طور پر آج کل جب ہر طرف سے موازنہ کا دباؤ ہے؟ واقعی یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔